تو پچھلا ہفتہ پاکستانی معیشت کے لیے مطلب بڑا ہی ایک متضاد قسم کا ہفتہ رہا ہے نا؟ متضاد بالکل صحیح لفظ ہے۔ ایک طرف تو بہت اچھی خبریں آ رہی تھیں اور دوسری طرف کچھ تشویشناک اعداد و شمار بھی تھے۔ بالکل یہی بات ہے، ایک طرف سعودی عرب سے $3 ارب، پھر IMF کے قسط، جی، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی قرضہ بڑھ رہا ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ آخر تصویر بن کیا رہی ہے۔ چلیں تو سب سے بڑی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے جو $3 ارب کا ڈپازٹ تھا اس میں توسیع کر دی ہے۔ جی، اور IMF سے بھی تقریباً $1.2 ارب کی توقع ہے۔ تو یہ تو مطلب ایک فوری راحت کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ فوری طور پر سانس لینے کا موقع ضرور ہے، لیکن اسی سانس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا جو مقامی قرضہ ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ جی، وہ اکتوبر میں میرے خیال سے $70 ٹریلین کی ایک تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 70 ٹریلین؟ یہ تو ہماری GDP کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تقریباً 90%۔ اور یہ وہ لیول ہے جہاں مطلب خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح، تو مطلب ایک طرف سے پیسہ آ رہا ہے، دوسری طرف قرض کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا انحصار بیرونی امداد پر کتنا زیادہ ہے۔ اچھا، اسی دوران کارپوریٹ دنیا میں بھی ایک بڑی ہلچل ہوئی، PTCL اور ٹیلی نور۔ جی، ان کے انضمام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس پر ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے مارکیٹ میں جو مسابقت ہے وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت حقیقی خدشہ ہے۔ دیکھیں، جب دو اتنی بڑی کمپنیاں مل جاتی ہیں تو مارکیٹ میں صرف چند بڑے کھلاڑی رہ جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر براہ راست صارف پر پڑتا ہے۔ بالکل، یہاں کمپٹیشن کمیشن کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مارکیٹ میں اجارہ داری نہ بنے۔ تو ایک طرف یہ بڑے ادارے اور بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اسی دوران ایک بہت ہی مثبت اور میں کہوں گا حیران کن خبر بھی آئی ہے۔ آپ خواتین کی مالی شمولیت کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 4% سے 52%، یہ اعداد و شمار تو یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ صرف حیران کن نہیں، یہ ایک خاموش انقلاب ہے۔ آپ سوچیں، ملک کی آدھی آبادی اب معاشی دھارے میں شامل ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی چھلانگ کیسے لگی؟ کیا یہ صرف یہ ڈیجیٹل ایپس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس نے بینکنگ کو آسان بنایا، یہ تو ہے ہی۔ فوربس نے بھی تو کہا ہے کہ پاکستان فنٹیک اپنانے میں ایک اہم ملک ہے۔ جی بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری اسکیموں نے بھی مدد کی اور معاشرتی سطح پر بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اور سماجی تبدیلی مل کر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایک طرف تو یہ گراؤنڈ لیول پر اتنی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار SMEs، جی، وہ اب بھی قرضوں کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم نے ابھی کوریا کے تعاون سے ملک کی پہلی سولر پینل ٹیسٹنگ لیب بھی قائم کی ہے، جو مقامی صنعت کے لیے ایک بہترین قدم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چھوٹا کاروباری جو 50 لوگوں کو نوکری دیتا ہے، اسے ورکنگ کیپٹل نہیں مل رہا۔ تو اگر یہ انجن ہی بند ہو گیا تو پھر بڑی ڈیلز اور بیرونی فنڈنگ کا فائدہ عام آدمی تک کیسے پہنچے گا؟ یہی ہماری معاشی حکمت عملی کا بنیادی نقص ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو معاشیت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف وقتی استحکام نظر آ رہا ہے، جی، بیرونی فنڈنگ سے، اور دوسری طرف زمینی سطح پر کچھ بہت مضبوط چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے خواتین کی شمولیت۔ لیکن اصل اور پائیدار ترقی کا راستہ شاید وہیں سے نکلے گا۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے پالیسی سازوں کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب سارا دھیان بڑی کمپنی اور بیرونی فنڈنگ پر ہے تو وہ چھوٹا کاروبار جو اس ملک کی معاشی ترقی کا اصل انجن ہے، اس تک وسائل پہنچانے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ اور ان رکاوٹوں کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟